الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولادنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یوں مست کو ہوش میں لائے کوئی، کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی، مستوں کو ہوش سے کام نہیں، کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی، مستوں کو ہوش سے کام نہیں. یہ تشنۂ مست نگاہی ہے، یہ اہل ہوس کا جام نہیں، کیوں مست کو. اے حکم شریعت زندہ باد، اے بزم طریقت زندہ باد، اے بزم طریقت زندہ باد. دیوانے کو کتنی رعایت ہے،
دیوانے کو کتنی رعایت ہے، دیوانے کے ذمے کام نہیں، کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی، مستوں کو یہ لذت سوز کہتے ہیں درد کو، پیڑا کو، اور اس کی لذت، یہ لذت سوز اللہ اللہ، یہ راحت غم سبحان اللہ، یہ راحت غم سبحان اللہ، آرام وہی دل پاتا ہے، آرام وہی دل پاتا ہے، جس دل کو کوئی آرام نہیں، آرام وہی دل پاتا ہے، جس دل کو کوئی آرام نہیں۔ بدنامی عشق میں، بدنامی میں تمام فاروق بھائی اور ان کے رفقا، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین جو مخالف ماحول میں بھی بے عزتی جھیلتے ہوئے بھی سنت سکھا رہے ہیں، جھڑکیاں سنتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت ہے، بدنامی عشق میں عزت ہے، بدنامی عشق میں عزت ہے، رسوائی نشان سیادت ہے، رسوائی نشان سیادت ہے، میں رند خراباتی نہ بنوں، میں رند خراباتی نہ بنوں، تو سید میرا نام نہیں، میں رند خراب
درود پاک پڑھیے تو کچھ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، عمر بھر ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر، 40 دن کے لیے نہیں، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ بہت سمجھدار ہے آپ لوگ۔ تو پھر شعر سمجھو تو جانو، اہل کفر و ضلالت کو، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، شعر سمجھو تو جانو، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ میاں حسنین میاں صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت مولانا سید حسنین اشرف اشرفی الجیلانی شہزادہ پیر طریقہ سید ذل حسن اشرفی جیلانی کے صاحبزادے، ان کو شعر نظر کر رہا ہوں کہ شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے، شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے، مجھ کو سادات کی خاک پا چاہیے، شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے، مجھ کو سادات کی خاک پا چاہیے۔ اپنے بارے میں نے کہا میری پوزیشن یہ ہے کہ میں غوث اعظم کی اولاد ہوں اور غریب نواز کا مرید ہوں۔ میرا جو معاملہ یہ ہے کہ میں جیلانی النسب اور چشتی المشرب، اب اس نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ آل غوث الورا، آل غوث الورا نسبت چشتیہ، آل غوث الورا نسبت چشتیہ ہاشمی اشرفی، اور کیا چاہیے، اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، عالم تو عالم، یہ بات جاہل کو بھی پتا ہے۔ اور چاروں عبادتوں کا ذکر قرآن میں، چاروں عبادتوں کا ذکر، لیکن چاروں عبادت کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے۔ جہاں حج کا ذکر ہے وہاں صرف حج ہے، اکیلا حج ہے، دوسری عبادت ملی ہوئی اس سے نہیں ہے۔ اور جہاں روزے کا ذکر ہے وہاں صرف روزہ، ملی ہوئی دوسری عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ مگر جہاں نماز کا ذکر ہے ملا کر زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو یہ نماز کے ساتھ خدا نے زکوٰۃ کے حکم کو ملایا کیوں؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حج کو نہیں ملایا، نماز کے ساتھ روزے کو نہیں ملایا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ملایا، کیوں؟ قرآن پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں۔ جس کے پاس ایمان کا کنز ہی نہ ہو، عربی میں بول دوں، جس کے پاس کنز ایمان نہ ہو وہ قرآن کیا سمجھے؟ میں اردو کی بات کر رہا ہوں، بات اردو میں ہو رہی ہے، اردو میں سمجھانے والی کتابیں جو آئی ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھی ہیں۔
پہلے تم زکات کو قریب سے دیکھو. زکات a Islamic well justified system of distribution of money to remove the poverty from the Muslim society. زکات دھن وترن کی ایک ایسی پرنالی ہے جو غریبی انمولن کے لیے مہتوپورن ہے. آج کل لوگ غریب کو مٹاتے ہیں، اسلام غریبی کو مٹاتا ہے. غریبی مارنا بہت مشکل کام ہے، غریب مارنا بہت آسان ہے. غریبی کو جلانا بہت مشکل کام ہے اور غریب کو جلانا بہت آسان ہے. اب دیکھو 100 روپے میں کتنی زکات ہے؟ 2.5. 200 میں 5 روپیہ. 400 میں 10 روپیہ. 800 میں، اب 800 کی زکات اگر آپ کو نکالنی ہے تو 20 روپیہ نکال کر کس کو دو گے؟ کسی غریب کو. اب وہ غریب بھوکا ہے، 20 روپیہ لے کے سیدھے ہوٹل میں پہنچا، لاؤ گوشت روٹی چائے پانی کم. وہ 20 روپیہ کہاں چلا گیا؟ ہوٹل والے کے پاس. ہوٹل والے نے جب بکرا خریدنے کے لیے بکرا منڈی میں گیا، بہت سارا روپیہ لے کے، تو وہ 20 روپیہ اس میں گیا. کسان آیا تھا، اس نے بکرا بیچا تھا، تو وہ 20 روپیہ کسان کے پاس پہنچا. کسان کو کھیتی باڑی کے لیے کھاد کی ضرورت تھی، 20 روپیہ کھاد بھنڈار میں پہنچا. کھاد بھنڈار والے کو گورنمنٹ سے لائسنس چاہیے تھا، وہ 20 روپیہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں گیا. گورنمنٹ نے اپنے ورکرز کو جو تنخواہیں بانٹنی تھی وہ 20 روپیہ امپلائی کو پہنچا. وہ پہنچا تو کپڑا خریدا، کیونکہ عید کا دن ہے، کپڑا خریدنا ہے، وہ کپڑے کے ویوپاری کے یہاں پہنچا. وہ 20 روپیہ پھر سورت آ گیا، اور سورت نے کیا کیا کہ ایجپشین کاٹن منگایا. وہ 20 روپیہ فارن کرنسی کا روپ لے کر کے ایجپٹ پہنچ گیا. دیکھا آپ نے، جب تک 20 روپیہ آپ نے جیب میں رکھا تھا وہ جام تھا، ٹھہرا ہوا تھا، کسی کے کام نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی باہر نکال دیا تو غریب کی بھوک مٹ رہی ہے، دکان والے کا ایک گراہک بڑھ رہا ہے، بکرا بیچنے والے کو پیسہ مل گیا، کھاد والے کو کھاد خریدنے کو مل گیا، گورنمنٹ کو ٹیکس مل گیا، گورنمنٹ کی سیلری میں لوگوں کو تنخواہ مل گئی. جو پیسے کو دوڑا دیا جاتا ہے وہ وائٹ منی ہے، اور جسے روک کر کے ٹھہرا دیا جائے وہ بلیک منی ہے. آج بھارت کی اگر بلیک منی وائٹ منی میں بدل جائے تو یہاں کی غریبی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اب کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے جو بلیک منی کو روک لے، سب کو وائٹ کریں. اور آج ان کو وائٹ منی کی ویلیو معلوم ہوئی. آج امریکہ کی سمجھ میں آیا، آج برٹن کی سمجھ میں آیا، آج رشیا کی سمجھ میں آیا. سپر پاور کنٹریز آف دی ورلڈ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وائٹ منی چاہیے. مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. امریکہ کو اب پتہ چلا ہے یہ تم سے بہت بیکورڈ ہیں، تم بہت فارورڈ ہو. انہیں جو آج معلوم ہوا ہے وہ مسلمانوں کو 1400 برس پہلے مدینے کی چٹائی پر ایک بات یاد رکھنا، جب زکات دینا تو غریب ہی دیکھنا، مگر غریب میں یہ ضرور دیکھ لینا کہ یہ کہیں ہاشمی تو نہیں ہے. ہاشمی کو دو گے تو حرام ہے. ہاشمی کا مطلب کیا ہے؟ وہ حسنی ہو چاہے حسینی ہو، یعنی فاطمی ہو یا علوی ہو یا عقیلی ہو یا عباسی ہو، کسی قسم کا ہاشمی ہو. بنو ہاشم سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کو زکات دینا حرام. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے اپنے پریوار پہ پابندی کیوں لگائی؟
کون گارنٹی لیتا ہے کہ سید کے گھر چولہا جلتا رہے گا؟ کون گارنٹی لیتا ہے کہ غریبی سید کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائے گی؟ آپ نے یہ غریبی اور امیری میں جات پات کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ غریبی سید اور شیخ اور مغل پٹھان نہیں دیکھتی تو غریبی سید کو بھی نہیں دیکھے گی تو غریب سید. اور یہ زکوٰۃ کا مال کوئی کالا مال تو ہے نہیں سرکار، یہ تو اللہ کے لیے عبادت کے لیے نکالا گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکالا گیا ہے. اور زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کا جو مال ہوگا وہ بھی اعلیٰ ہوگا. تو سیدوں پہ پابندی کیوں؟ جواب سنو، کیوں کر کے جواب میں دوں گا، تاکہ جو بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی ہے اس فقیر سے سن لو. پتہ نہیں کب تک رہوں گا، کب مر جاؤں گا، سنتے رہو، اچھی طرح سے سمجھ لو. اگر میرے رسول نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میری اولاد کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی تو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں عاشقان رسول، محبان مصطفیٰ، نبی کے دیوانے، عشق رسول میں جینے اور مرنے والے کہیں زکوٰۃ کو اپنے گھر میں رکھ کر کسی سید کا انتظار نہ کریں، محبتاً کہ زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور آل رسول کی خدمت بھی ہو جائے. تو ڈر ہے کہ اگر اس طرح لوگ میری اولاد کی محبت میں زکوٰۃ بھی انہیں دینے لگیں گے تو میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا، امت کی بیواؤں کا کیا ہوگا، یتیموں کا کیا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت اچھا کیا میرے رسول نے جو زکوٰۃ اپنے پریوار پہ حرام قرار دیا، بہت اچھا کیا. توجہ، کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بہت اچھا کیا میرے نبی نے جو سیدوں پہ زکوٰۃ لینا حرام. یا رسول اللہ، آپ نے اپنی اولاد پہ زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا، میں سمجھ گیا تاکہ کوئی دشمن اسلام، دشمن رسول نبی پہ یہ الزام نہ لگائے کہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اسلام چلایا ہے، کنبہ پروری کے لیے، پریوار کے لیے. نہ، میرے نبی نے اسلام کو اپنے پریوار کے لیے نہیں، سارے سنسار کے لیے چلایا. اور ایک بات اور بڑی ہے جو نوٹیبل ہے کہ اگر آپ بھوکے ہیں اور 50 روپیہ زکوٰۃ کا مل جائے، بھوک غائب. آپ پیاسے ہیں، اب 20 روپیہ زکوٰۃ کا پا جائیے تو سب چپ، کوئی نہیں بولا، سب چپ، کوئی نہیں بولا. 20 روپیہ ہاتھ میں آیا، پہنچا جمی کوکا کولا، اس کی پیاس ختم. تن پہ کپڑے نہیں ہیں، 1000 روپیہ زکوٰۃ کا مل گیا، تن پہ کپڑے آ گئے. آپ کی مادی کمزوری ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ملا، آپ کی مادی کمزوری دور ہو گئی. زکوٰۃ کا کام ہے بھوکے جسم کی بھوک مٹانا، پیاسے جسم کی پیاس مٹانا، ننگے جسم کو کپڑا پہنانا، بے گھر جسم کو گھر بنوا دینا. لیکن ہمارے فاروق بھائی سے پوچھو، کیا نماز پڑھنے سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بھوکا نماز پڑھے تو بھوک بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے مبلغین دنوں رات نماز پڑھاتے ہیں. آپ کو پوچھو ہے کسی میں ہمت جو اعلان کریں، فجر کی نماز پڑھو گے تو ٹوپی ملے گی، ظہر کی نماز پڑھو گے تو کرتا ملے گا، عصر کی نماز پڑھو گے تو بنیان ملے گی، مغرب کی نماز پڑھو گے تو لنگی ملے گی، اور عشاء کی نماز پڑھو گے تو جو نہیں ہے وہ ملے گا. نہ، نماز پڑھنے سے کپڑا نہیں ملے گا، نماز پڑھنے سے گھر نہیں بنے گا، نماز پڑھنے سے روٹی نہیں ملے گی، نماز پڑھنے سے پانی نہیں ملے گا، زکوٰۃ سے سب ملے گا.
تو ہمارے پاس دو چیزیں، ایک ہے ہاشمی کا جسم، آپ کا جسم، اور ایک ہے آپ کی روح۔ جب آپ کا جسم بھوکا ہو تو کھانا چاہیے، جسم پیاسا ہو تو پانی چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح اور جسم دونوں کی ضرورت کو قرآن میں یوں اکٹھا کیا کہ تو بھوکا ہے تو زکات لے لے، پیاس مٹانی ہے تو زکات لے لے، کپڑا پہننا ہے تو زکات لے لے۔ جب تیرا جسم بھوکا پیاسا ہو تو زکات کی ضرورت ہے، اور جب روح بھوکی پیاسی ہو تو نماز کی ضرورت ہے۔ شریر کی رکھا کرنا ہے تو زکات چاہیے، آتما کا شدھیکرن کرنا ہے تو نماز چاہیے۔ تو ہمارا جسم ہماری روح اکٹھا ہے تو واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات میں دونوں کی غذا بھی اکٹھا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ زکات سید کو، اگر سید غریب ہو تب بھی ہاشمیوں کو زکات دینا، چاہے وہ غریب ہو، غریبی کی ریکھا کے نیچے ہو، شوشت ہو، نیگلیکٹڈ ہو، اگنورڈ ہو، ان امپلائڈ ہو، مینس لیس ہو، بھوجن کا سادھن نہیں تب بھی، اور اگر آپ کے لیے جائز نہیں، حق ہے، دبا کے لو۔ یہ جب غریب زکات لیتا ہے تو یہ امیر پہ احسان ہے، جب غریب زکات لیتا ہے تو یہ امیر پر احسان ہے، اس لیے کہ اگر نہ لے تو دے نہیں پائے گا، اور دے نہیں پائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو غریب نے جہنم سے بچا لیا، فریضے کو ادا کروا دیا۔ دبا کے لو، جم کے لو۔ اچھا، امت رسول زکات لے سکتی ہے نا؟ آل رسول، ٹھیک سے بولو، امت رسول لے سکتی ہے؟ تم لے سکتے ہو نا غریبی کی صورت میں لے سکتا ہوں غریبی کی صورت، چلو اسٹیج ہی پہ مقابلہ کر لیں۔ آپ لے سکتے ہیں نا غریبی میں، اور میں لے سکتا ہوں غریبی میں؟ آپ میری طرح ہوئے کیا؟ تو ان بے وقوفوں کو پکڑ کے پوچھ کہ جب امت رسول آل رسول کی طرح نہیں ہے تو رسول کی طرح کیسے؟ امت کا کیا، امت کی پوزیشن بتاؤں؟ امت کا بڑا مزہ ہے، بڑے مزے میں ہے۔ کیا؟ امیر ہو تو دیتی ہے، غریب ہو تو لیتی ہے، دیتی ہے لیتی ہے، دیتی ہے لیتی ہے۔ امت کی یہ پوزیشن ہے۔ اور آل رسول دیتا ہے لیتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں۔ تو سید محمد ہاشمی پر زکات دینا فرض ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں فرض ہے اس لیے کہہ دیا۔ تو سید محمد ہاشمی پہ زکات دینا فرض ہے، اور زکات لینا تو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات دینا فرض ہے، اور زکات لینا تو محدث اعظم پر زکات لینا صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے، مگر زکات لینا، زور سے بولو، محدث اعظم کی چھوچھوی کو زکات لینا، مجھے بتاؤ، سید علی حسین کا چھوچھوی کو زکات لینا، حضور سید العلماء ماروی کو زکات لینا، بتاؤ، خواجہ غریب نواز کو زکات لینا، دینا فرض ہے اور زکات لینا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات دینا غوث اعظم پہ فرض ہے اور لینا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں مولا علی پہ زکات دینا فرض ہے مگر لینا، رسول پاک کو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات دینا فرض ہے لیکن لینا،
جی نہیں، میرے رسول کا نہ دینا ہے نہ لینا ہے. میرے نبی نے زکات دیا ہی نہیں. میرے نبی پہ زکات دینا فرض ہی نہیں. اب تو مان جا کہ وہ تیری طرح نہیں. اور یہ بات امریکہ کے قرض نے نہیں سمجھایا، قرآن کے فرض نے سمجھایا. میرے نبی پہ نماز پڑھتی، نماز پڑھا، روزہ پڑھتا، روزہ رکھا، حج پڑھتا، حج کیا، زکات فرض ہی نہیں، زکات دیا ہی نہیں. نبی پہ زکات دینا فرض ہی نہیں. تم کہہ دو مجھ پہ فرض نہیں تو کافر. جن جن لوگوں نے کہا نہیں دیں گے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ جب سمجھتے ہو تو بولنے کی ضرورت کیا؟ مگر میرے نبی پہ زکات فرض ہی نہیں. مگر یہ سمجھانا ضروری ہے کہ فرض کیوں نہیں. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہم کیوں زکات دیتے ہیں اس کی بہت ساری مصلحت میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے، اور وہ مصلحت میرے نبی نے خود ہی بتا دیا کہ اے میرے امتیوں زکات دو، تاکہ تمہارے مال میں جو میل ہے وہ میل نکل جائے. تو زکات جو نکلتی ہے وہ مال کا میل ہے. اب میں بزنس کرنے میں، دھندا کرنے میں، سویٹ شور بنانے میں، دکان بنانے میں، مٹھائی بنانے میں، لینے دینے میں بھول چوک، لینی دینی، الٹا سیدھا، جانے انجانے، سمجھے نہ سمجھے، کچھ غلط ہو گیا، مکس ہو گیا، تو اب زکات نکال دے تاکہ مال کا مائل نکل جائے. تو بیوپاریوں، بزنس مین آف دی ورلڈ، مسلم ورلڈ کے تاجروں، اپنے مال سے زکات نکالو تاکہ تیرے مال کا مائل نکل جائے. مگر اے میرے حبیب، تم نہ نکالو، کیونکہ تمہارا مال تو ایسا مال ہے جس میں مائل نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر زکات نکال کر آپ اپنی بیوی کو دے دیں تو زکات ادا ہوگی؟ آپ آئے گھر میں بینک سے پیسہ لے کے، او مائی سویٹ ہارٹ، I have 10,000 rupees in my pocket, and this 10,000 it is a zakat. Put in your pocket for your personal expenses. Go into beauty parlor. ہمیں اپنی بیوی کو دینے سے زکات ادا ہوتی تو چاہے پٹواس، ارے ہماری مانو، نہیں تو ہم 14 برس نہیں 24 برس کا بنواس دیں گے. سمجھتے ہو 24 کتنا ڈینجر ہے؟ مگر بیوی کو دینے سے زکات ادا، بیٹی کو دینے سے زکات ادا، بیٹے کو دینے سے زکات ادا. ابے گھر کا مال گھر ہی میں تو ہے. زکات کا جو ادیش ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو موٹیو آف زکات ہے، موٹیو اینڈ آبجیکٹو آف زکات ignored by you, tolerated by you, that is not fair. Bad interfere. گھر کا مال گھر ہی میں. اور ایک بات اور سن لو، غلام کو دینے سے بھی ادا نہیں ہوتی. رائٹ؟
میں نوکر کی بات نہیں کرتا ہوں، نوکر غلام نہیں ہے، اسے تو آپ کا کانٹریکٹ ہے کہ 500 روپیہ دوں گا، اس نے کہا میں 30 دن دوں گا، وہ بھی تو کچھ دے رہا ہے۔ سیٹ اگر پیسہ دے رہا ہے تو وہ بھی ٹائم دے رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں غلام کی۔ آج دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے۔ غلام ہوتا ہے جب اسلامی جہاد ہو، سلطان اسلام یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کے حکم سے اسلامی جہاد ہو، اور اس میں جو پکڑ کر آیا ہو، دربار خلافت میں پیش کیا گیا ہو، اسے بیچا گیا ہو اور آپ نے خریدا ہو، وہ غلام ہو۔ تو غلام کے آپ مالک، سر سے پیر تک کے مالک، جو اس نے کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے اس کے بھی آپ ہی مالک، اور اس کی جیب میں جو روپیہ جائے گا اس کے بھی آپ ہی مالک۔ تو اگر مالک نے زکوٰۃ کا روپیہ نکال کے غلام کو دے دیا تو جب مالک کے پاس تھا اس پیسے کا مالک ہی مالک، اور جب غلام کے پاس پہنچا تب بھی وہی مالک۔ ملکیت بدلی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب تک مالک چینج نہ ہو جائے تو غلام کو دینے سے ملکیت باہر نہیں ہوتی۔ میرے غلام کی ہر چیز میری ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ غلام کو مل گیا تو وہ پیسہ بھی میرا ہی ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا، پیچھے والے بولو، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا۔ اور یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگ توجہ دو، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا۔ جب تم یہ سمجھ گئے کہ غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو اب اگر رسول پہ زکوٰۃ دینا فرض ہوتا تو رسول دیتے کسے؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے۔ سعد کو دے تو غلام ہے، سعید کو دے تو غلام ہے، طلحہ کو دے تو غلام ہے، زبیر کو دے تو غلام ہے، ابن عوف کو دے تو غلام ہے، ابن مسعود کو دے تو غلام ہے، ابن عباس کو دے تو غلام ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کو دے تو غلام ہے، بلال کو دے تو غلام ہے، سلمان کو دے تو غلام ہے، ابوذر کو دے تو غلام ہے۔ کیونکہ جو رسول کا غلام نہیں وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں۔ اب تو کہو کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ عبادت کی تو مانتے نہیں، سنیوں کی کیا مانیں گے؟ لیکن جو افضل عبادت ہے وہ نماز، اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یو پرے as you look me during prayer۔ رسول نے کیا کہا؟ نماز پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، جیسا دکھائی دیتا ہوں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری طرح پڑھو۔ اے لوگوں نماز پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسا نہیں کہا رسول نے، جیسا پڑھتے ہوئے میں دکھتا ہوں ویسا پڑھو، جیسا نظر آتا ہوں، جیسا درشت گوچر ہوتا ہے، جیسا تیری درشت میں آتا ہے، جیسا تیری نظر میں آتا ہے، جیسا تجھے دکھائی دیتا ہے۔ صلو نماز پڑھو کما جیسا کہ رأیتمونی، رویت، جیسے کہ رویت ہوتی، جیسا دکھتا ہوں۔ اگر نبی کی طرح ہم نماز پڑھ پاتے تو نبی کہتے صلو کما صلیتو، کما صلیتو نہیں کہا، کما رأیتمونی اصلی، جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا پڑھو۔ گویا دنیا میں کوئی بھی رسول کی طرح نہیں پڑھتا، سب دیکھنے کی طرح پڑھتے ہیں، جس کو جیسا نظر آئے ویسا پڑھتا ہے۔ اے رسول، توجہ چاہوں اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، اے رسول آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پہ کیوں ڈال دیا، ہماری نظر پر نربھر کیوں کر دیا، ہماری نظر پر ڈیپینڈ کیوں کر دیا؟ تو عشق نے جواب دیا، پیغمبر نے نماز کو اس لیے نظر پر ڈال دیا کہ رسول پر جس کی نظر اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی، جس کی نظر خراب ہوگی اس کی نماز خراب ہوگی۔
یہ حدیث صاحب ہدایہ نے، علماء جانتے ہیں. ارے کبھی کبھی میں بھی کلاس میں چلا جاتا تھا، جو سن لیتا تھا وہ فیل ہو جاتا تھا. وہ سمجھ جاؤ، یاد ہے ہدایہ کا ایک چیپٹر جس میں ایک باب قائم کیا صاحب ہدایہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو ادا کا کیا طریقہ ہے، وہ باب قائم کر کے اس حدیث کو نقل فرمایا. میں نے فقہ کا حوالہ اس لیے دیا کہ فقہ میں ضعیف حدیثیں نہیں لکھی جاتی، حالانکہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے. ان لوگوں کو عجیب ہے، کوئی حدیث سنا ضعیف ہے، یہ حدیث سنا ضعیف ہے. ہمیں حدیث مانتے نہیں اور اہل حدیث ہیں. ضعیف ہے. اچھا بیٹا ضعیف ہے تو کیا؟ ضعیف ہے تو حدیث نہیں ہے کیا؟ تیرا ابا ضعیف ہے تو کیا ابا نہیں ہے؟ ارے ابا جوان ہے تو 1 کوئنٹل چینی کا بورا اٹھا لیا. اب ابا ضعیف ہیں تب بھی ابا ہیں. اب بھاری بھاری کام نہیں کریں گے، اب سبزی ترکاری کا کام کریں گے، کاندا بٹاٹا لے کے چلے آئیں گے. تو اگر حدیث مضبوط ہے تو بھاری بھاری کام لیا جائے گا حدیث سے. حلت و حرمت کے فیصلے ہوں گے، قانون کی وضع ہوگی، قانون بنے گا. اور حدیث ضعیف ہے تو چھوٹا موٹا کام کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اس میں ثواب کتنا، اس میں فضیلت کتنی ہے، چھوٹا موٹا کام تو وہ بھی کرے گی. اب اگر ضعیف حدیث حدیث نہیں تو ضعیف آدمی آدمی نہیں. اور جتنے تمہارے بدعقیدہ بڈھے ہیں وہ سب آدمی ہی نہیں. ضعیف سے حقیقت تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. اور ضعیف حدیث تھوڑی ہے، وہ تو سند ہے. حدیث تو ضعیف ہوتی ہی نہیں، حدیث تو صرف حدیث ہوتی ہے. جو نبی کے منہ سے نکل جائے بس حدیث ہے. یہ بیان کرنے والے ضعیف ہیں تو اس کو ضعیف کہا. ہمیں بیان کرنے والے کو رسول پہ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ بحث سند میں ہو رہی ہے، اٹھا کے متن میں گھسے ہو رہی ہے. اگر ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے تو تم لکھ کے دو کہ ضعیف ابا ابا نہیں ہے، ضعیف اماں اماں نہیں ہے. اور جب تو ضعیف ہو جائے گا تو تو بھی آدمی نہیں ہے. جب ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے، ابا ضعیف ہو جائیں تو ابا رہیں گے، حدیث ضعیف ہو جائے تبھی حدیث رہے گی. سمجھ گئے نا بات؟ اب آگے بڑھو. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں حق پہ ہیں. توجہ چاہوں گا یہ بات جب میں نے اپنے استاد مولانا خواجہ مظفر حسن صاحب کو بتایا، یہ ہمارے استاد ہیں خواجہ مظفر، تو کہنے لگے آشمی میں ایک نئی بات پیدا کی ہے. اسی درسی میں میں نے بتایا تھا، درسی میں وہ پڑھا رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا حضرت اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ چاروں حق برحق ہے کہیں کس حدیث سے 4 مصلے. میں نے کہا ہاں حضور، کیونکہ نبی نے یہ کہا ہے کہ جیسا میں نظر آتا ہوں ویسا پڑھو. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری طرح پڑھو. اگر نبی کی طرح ہم پڑھتے تو سب ایک ہی قسم سے پڑھتے، مگر نبی نے معاملہ نظر پہ رکھا. اب جس کو جیسا نظر آئے گا ویسا پڑھے گا. تو حنفی کو جیسا نظر آیا حنفی نے پڑھا، شافعی کو جیسا نظر آیا شافعی نے پڑھا، مالکی کو جیسا نظر آیا مالکی نے پڑھا، حنبلی کو جیسا نظر آیا حنبلی نے پڑھا، اور سب نے دیکھنے کے مطابق پڑھا. یہ چاروں برحق. ایک 5واں فرقہ ہے جو نبی کو نہیں دیکھتا، مولوی کو دیکھ کے پڑھتا ہے. ہم سب لوگ نبی کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ہمارا مولوی بھی نبی کو دیکھ کے پڑھتا ہے. تو اگر ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ بھی وہی بتائے گا جو نبی کو دیکھ کے بتائے. کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب چاروں مصلے برحق. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات نماز کے بعد کہا، مزہ آ گیا ہے. حضور فرماتے ہیں ذرا محبت سے سننا، قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرۃ عینی، coolness of my eyes into salam, into نماز. coolness of my eyes، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب ایک عاشق رسول کیا چاہے گا کہ نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی رہے. تو کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان نماز چھوڑنے کو سوچ بھی سکتا ہے؟ اگر عشق رسول کا سمندر سینے میں موجزن ہو، پریم ساگر بہ رہا ہو، پریم اگنی لگی ہوئی ہو، مدینے والے سے لگن لگی ہو، پیار کی اگن جل رہی ہو، کبھی سوچ سکتا ہے کہ میں وہ نماز چھوڑ دوں اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہ جائے؟ لیکن میں ہوں آج کی پیداوار، اسپوتنک پیریڈ ایٹامک پیریڈ میں جوان ہوا ہوں، اسٹار وار میں بوڑھا ہو جاؤں گا. ایسے الٹرا ماڈرنیٹ پیریڈ میں جب ایک پاگل ہو تو پورا ملک پاگل ہو جاتا ہے. ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہوں. اپنے دیش کی فکر چھوڑ کر عراق کے پیچھے پڑا. اپنے یہاں نوکری نہیں دے پاتا، باہر چھوکری ڈھونڈ رہا ہے. ایسے دور میں پیدا ہوا ہوں. تو میں تو پوچھتا ہوں بابا یا رسول اللہ، عبادت تو سب عبادت، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، مگر رسول نے کبھی نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج، حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکات، زکات میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نبی نے کبھی نہیں کہا. یہاں بڑے بڑے عالم موجود ہیں، پوچھ لو کہ پورے صحیح ستا اور اس کے باہر کی احادیث میں سے کوئی حدیث لے آؤ قرۃ عینی فی الحج. اور حج بہت مشکل عبادت آج کل بنی ہوئی ہے. جاتے ہیں نور کے لیے، پکڑتے ہیں ٹور. اور جو مشکلات ہیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن ان مشکلات کے باوجود نبی نے نہیں کہا کہ حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. صفا سے مروہ دوڑایا، کعبے کا ساتھ ساتھ چکر لگوایا، مینا میں پہنچ کر کنکری پھینکوایا، 3 شیطان کو پچوایا، کہیں پتھر چموایا، کہیں پتھر پچوایا، حجر اسود کو چومو اور مینا میں جو ہے اس کو مارو. یا رسول اللہ دونوں پتھر ہے تو برتاؤ تو ایک ہے جیسا چاہیے تھا نا. جو رسول کو پسند ہے اس کو چومو اور جو نبی کو پسند نہیں اس کو. اب تو سمجھ گئے نا، بات حجر تک نہیں بشر تک ہے. پسند ہے تو چومو. غوث اعظم پسند ہے، غریب نواز پسند ہے، قطب الاقطاب پسند ہے، بختیار کاکی پسند ہے، صدیقین پسند ہے، شہداء پسند ہے، صالحین پسند ہے. تو پسند کے ساتھ آؤ، ناپسند کے ساتھ آؤ. لیکن رسول نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج. اور زکات میں بول چکا ہوں، جب کوئی ارب پتی خرب پتی زکات نکالتا ہے نا، 50-60 لاکھ روپیہ زکات کا جب نکلتا ہے تو زکات بعد میں نکلتی ہے، کلیجہ پہلے نکلتا ہے. لیکن پھر بھی رسول نے اس سیکریفائس کو دیکھ کر بھی نہیں کہا، پروتساہت کرنے کے لیے، مورل سپورٹ کے لیے بھی نہیں کہا کہ قرۃ عینی فی الزکات، زکات میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اب نماز ہم کہا بہت آسانی، صرف 1 لوٹا پانی، اللہ کی مہربانی. وجہ یہ ہے دس 25 ہو گیا، مل جائے گا صرف 5 منٹس میں. آئی ول کنکلوڈ within 3-4 minutes. Please. Thank you very much. May Allah bless you. اب آپ 4 منٹ کے میں نے اجازت لی ہو، میں بڑا پکا ہوں، اپنا وچن بدھتا اپنی نہیں بھنگ کروں گا. آپ توجہ دیجئے، میں جلدی سے اس کو سمیٹ دوں.
ताकि आपके सामने नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, हर टाइम पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया का नक्शा देख लो, पूरा भूगोल। मैं बात बंबई की नहीं कर रहा हूं कि यहां औकाते मकरूह हैं। जब बंबई में औकाते मकरूह हैं तो ईरान में वक्त सही है, और जब वक्त मकरूह ईरान में है तो अरब में ठीक है। इस वक्त तुम ऐसा पढ़ रहे हो ना, बंबई में तुम कौन सी नमाज पढ़ोगे? रात की। अमेरिका में दिन की पढ़ी जा रही है। तो इसी वक्त कहीं फजर है, इसी वक्त कहीं जोहर है, इसी वक्त कहीं असर है, इसी वक्त कहीं मगरिब है। बंबई में ऐसा है तो कहीं फजर, कहीं जोहर, कहीं असर। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर मिनट, हर सेकंड पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नमाज पढ़ी जाती है। बात समझ आ रही कि नहीं? भूगोल, दुनिया गोल है ना। सूरज इधर, आधी दुनिया में रोशनी, आधे में अंधेरा, आधे में रात वाली नमाज, आधे में दिन वाली नमाज। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा तीनों इसी वक्त। अगर यहां तुम ऐसा पढ़ोगे तो कोई इसी दुनिया में फजर पढ़ रहा है, कोई असर मगरिब पढ़ रहा है, कोई जोहर पढ़ रहा है, कोई ऐसा पढ़ रहा है। हर वक्त नमाज का वक्त है, हर वक्त नमाज पढ़ी जाती है, हर घड़ी, हर सेकंड। तवज्जो चाहूंगा मैं, 2 जुमले में खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह अलीमुल गैब है कि रसूल ने जब ये कह दिया कि आंख में नमाज मेरी आंख की ठंडक है, तो रसूल के चाहने वाले खुदा ने, तवज्जो, रसूल के चाहने वाले खुदा ने कि महबूब जब ये तेरी आंख की ठंडक है तो मैं सूरज का ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि दुनिया में हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर घड़ी नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक की, महरूमी का एहसास हो। इसलिए अब इसलिए भी हम नमाज पढ़ेंगे कि ये खुदा की बंदगी भी है और मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक भी है। मदीने वाले की आंख में अगर ठंडक पहुंच गई, तूने नमाज न छोड़ा, मदीने वाले की आंख में ठंडक पहुंचती रही, तो तेरी जिंदगी में वो ठंडक आएगी कि बातिल की कोई गर्मी तुझे पिघला नहीं सकती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।